بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا نیشن آف ابراہیم کے سامعین، ایک بادشاہ کو 3 ایسے سوال درپیش تھے جن کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا سلطان گزرا ہے، اور میں نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال کیا وہ سلطان محمود غزنوی تھا۔ اس سے پہلے کسی کے نام کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ وہ سلطان محمود غزنوی جس کی بادشاہی کا عالم کتنے لوگ جانتے ہیں، اس کی طاقت کو دنیا جانتی ہے، اس کی فتوحات کو دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے کہ اس کی تلوار بے نیام تھی۔ لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو 3 سوالوں نے بڑا پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ وقت بھی تھا، سلطان زماں بھی تھا، اس کے ساتھ بڑے بڑے لشکر بھی تھے، لیکن 3 ایسے سوال تھے جن کے جواب بادشاہ کے پاس نہیں تھے، جن کی وجہ سے وہ بڑا پریشان رہتا تھا۔ پہلا سوال یہ کہ لوگ اسے پوچھتے تھے کہ تیرا باپ کون ہے، کیا تو سبکتکین کا بیٹا ہے، اور اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی ماں مر گئی تھی جس سے وہ پوچھتا، باپ بھی مر گیا تھا جس سے وہ یہ سوال کرتا۔ اس نے ہر معلم، ہر مورخ سے پوچھا، ہر ہسٹری دان سے پوچھا، مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہے، سبکتکین ہے یا کوئی اور ہے؟ کوئی جواب تسلی بخش اسے نہ ملا۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو میری امت کے علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دوستو، انبیاء اس دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ وہ درہم اور مال و دولت نہیں چھوڑ کر گئے، وہ علم چھوڑ کر گئے ہیں، بلند مقام و مرتبہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اس کے بارے میں تسلی نہ تھی کہ یہ حدیث درست ہے یا غلط ہے۔ اس نے علماء سے پوچھا، محققین سے پوچھا، دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اور آخری بات جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ کچھ لوگ دنیا میں اچھے اعمال کریں گے اور کچھ لوگ برے اعمال بھی کریں گے، تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا ان کو ان کے اعمال کے مطابق اجر ملے گا یا اس کے برعکس ملے گا؟ نیکی والے کو جنت ملے گی اور برائی والے کو دوزخ ملے گی۔ سلطان محمود غزنوی کو ان تینوں سوالوں کا جواب ہر وقت الجھائے رکھتا تھا۔ وہ وزیروں سے پوچھتا، مشیروں سے پوچھتا، داناؤں سے پوچھتا، لوگوں سے کہتا مجھے ان کے جواب دو۔ لوگ جواب تو دیتے لیکن دل کو تسلی نہ ہوتی۔ ایک دن وہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا، کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، اور وہ یہ سوچتا کہ میرے لشکر میرے کسی کام نہیں آ رہے، میری دولت میرے کام نہیں آ رہی، میرا خزانہ میرے کام نہیں آ رہا، میں اس کلنک کو کیسے دور کروں، اس تکلیف کا مداوع کیسے کروں، اپنے باپ کی شناخت کہاں سے لاؤں، کس سے پوچھوں؟ یہ تینوں سوال اسے رات کو سونے نہیں دیتے تھے۔ اپنے محل کی چھت پر ٹہلتے ٹہلتے اس نے دیکھا کہ پڑوس میں جو مسجد ہے اس مسجد سے ایک بچہ نکلا جو کہ دین کا طالب علم تھا۔ اس مسجد کا کمرہ جس میں طالب علم رہتا ہے اس میں چراغ نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں کتاب ہے اور وہ محل کے ایک روشن دان کے پاس کھڑا ہو کر سبق پڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر پڑھتا، پھر مسجد میں چلا جاتا، پھر تھوڑی دیر بعد آتا، پھر چلا جاتا۔ سلطان نے اسے کافی مرتبہ آتے جاتے دیکھا۔ بادشاہ نے صبح اٹھ کر اپنے وزیر سے پوچھا، اس مسجد میں ایک طالب علم ہے جسے رات کو بے چینی سونے نہیں دیتی، دین کے علم کا شوق اسے بستر پر آرام نہیں کرنے دیتا، جاؤ جا کر اسے بلا کر لاؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ جب اس طالب علم کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ آج رات تمہیں آرام نہیں آیا؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تم مسجد سے نکلتا اور پھر مسجد میں چلا جاتا تھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ طالب علم کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب طالب علم ہوں، میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا، اس لیے میں محل کے چراغ کی روشنی میں اپنا سبق یاد کرتا ہوں تاکہ جب صبح استاد صاحب کو سبق سنانے کی باری آئے تو شرمندگی نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا، تو یہ ماجرا ہے، یعنی محل کے پڑوس کی مسجد میں رات کو روشنی نہیں ہوتی؟ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ آج کے بعد اس مسجد میں روشنی کے لیے دربار شاہی سے تیل اور بتی جائے گی، اور اگر مسجد میں کوئی ساری رات پڑھنا چاہے تو ہم یہ تیل مہیا کریں گے، ہم چراغ روشن کریں گے۔ طالب علم بڑا خوش ہوا اور خوشی خوشی لوٹ گیا۔ کہتے ہیں دن گزر گیا، بادشاہ اپنی مصروفیتوں میں مصروف رہا، پھر رات آ گئی، بادشاہ اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا۔ جب بادشاہ کی آنکھ لگ گئی، آنکھیں سو گئیں اور بخت جاگ گئے، در و دیوار روشن ہو گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا جلوہ نصیب ہوا، اور سلطان محمود غزنوی کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سبکتکین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی عزت کی، اس کی ضرورت کا خیال کیا، قیامت کے دن میں محمد تیری بخشش کا سوال کروں گا۔ دانیشن آف ابراہیم کے سامعین، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کو رزق دیتا ہے، دشمن کو بھی، دوست کو بھی، اپنوں کو بھی، پرایوں کو بھی، ہر ایک کو وہ رزق دیتا ہے، لیکن وہ ہر ایک سے رزق لیتا نہیں ہے، لیتا وہ ان سے ہے جن کو وہ اپنا سمجھتا ہے۔ تو دوستو، اپنے گلی محلوں کی مساجد اور ان میں جو انبیاء کی وراثت کو تقسیم کرنے والے علماء ہیں، اگر ہم ان کی ضروریات کا خیال کریں گے تو قیامت کے دن ہم بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کے وارثوں کا عزت و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔